يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 11 جنگ بدر کے نتائج۔ معجزات کا ظہور۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ بدر میں بہادری کے جوہر دکھلا رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں درخت کی ایک ٹہنی پکڑا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹہنی کو لہرایا تو وہ تلوار بن گئی۔ انہوں نے اس سے لڑائی کی یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس تلوار کا نام بعد میں العون یعنی مدد پڑ گیا تھا۔ یہ تلوار ان کے پاس خلافت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تک رہی۔ ان کے دور خلافت میں یہ مرتدین کی جماعت سے قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے تو انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ایک ہو۔ بہقی کی روایت کے مطابق ایک اور صحابی سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بھی کھجور کی ایک ٹہنی دی کہ اس سے دشمن کے اوپر وار کرو۔ وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی تلوار بن گئی۔ یہ تلوار ان کے پاس رہی یہاں تک کہ ان کی شہادت عراق کی فتح کے دوران جنگ جسر میں ہوئی۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ بدر کے دن خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ پر کسی مشرک نے وار کیا تو ان کا ایک پہلو لٹک گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس کو اپنی جگہ پر رکھا تو ایسے جڑ گیا جیسے کبھی علیحدہ ہی نہ ہوا تھا۔ بہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو آنکھ پر تیر لگا کہ جس سے ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس بہتے ہوئے ڈھیلے کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا تو ان کی تکلیف جاتی رہی، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ ان کی کون سی آنکھ پھوٹی تھی۔ اسی طرح رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ بدر میں ان کی آنکھ پر تیر لگا تھا۔ آپ علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا تو ان کی تکلیف جاتی رہی۔ سرداران قریش کا قتل اور قید۔ صحیح بخاری میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن ان کا سامنا عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوا کہ جس نے اس طرح سے زرہ پہن رکھی تھی کہ اس میں صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کنیت ابو زاد القرش تھی۔ اس نے حضرت زبیر بن عوام کو دیکھ کر للکارا تو انہوں نے اس طرح تاک کر اسے برچھی ماری کہ اس کی آنکھ میں گھس گئی اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی برچھی نکالی کہ نکالتے نکالتے ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے وہ برچھی ان سے لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر حضرت زبیر نے وہ واپس لے لی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ برچھی ان سے منگوا لی تو انہوں نے انہیں وہ برچھی دے دی۔ ان کی وفات کے بعد پھر حضرت زبیر نے واپس لے لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سے وہ برچھی منگوا لی اور انہوں نے دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے پھر وہ برچھی واپس لے لی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سے وہ برچھی منگوا لی تو انہوں نے ان کو دے دی۔ ان کی شہادت کے بعد وہ آل علی کے پاس آ گئی اور ان کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ گئی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قریش کے سرداروں میں نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط بھی قیدی بنے تھے۔ مدینہ واپسی پر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم جاری ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم جاری ہوا تو اس نے دہائی دی کہ یا تو سب قیدیوں کو قتل کرو یا پھر میرے ساتھ بھی ان جیسا سلوک کرو کہ مجھے بھی فدیہ لے کر رہا کر دو، لیکن اسے قتل کر دیا گیا۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ نضر بن حارث کی بہن نے اس کے قتل پر مرثیہ پڑھا جو آپ علیہ السلام کو پہنچا۔ اس مرثیے کے مضمون یہ تھا کہ ایک مردے کو پیغام پہنچا دو کہ جب تک اونٹنیاں آتی جاتی رہیں گی تجھے سلام پہنچتا رہے گا۔ میری طرف سے تمہاری خدمت میں آنکھوں سے ٹپکا ہوا ایک آنسو اور دوسرا حلق میں اٹکا ہوا آنسو۔ اے محمد، آپ اپنی قوم کے نہایت شریف اور خاندانی مرد ہیں۔ اگر آپ احسان کر کے اسے چھوڑ دیتے تو آپ کا کیا جاتا؟ جن لوگوں کو آپ نے قید کیا ان میں نظر آپ کا سب سے قریبی تھا۔ اگر کسی کو آزاد کیا جاتا تو وہ آزادی کا زیادہ حقدار تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس مرثیہ کو سننے کے بعد کہا کہ اگر مجھے یہ اشعار اس کے قتل سے پہلے پہنچ جاتے تو میں اسے قتل نہ کرواتا، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام یہ اشعار سن کر رو دیے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک
تر ہو گئی۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق قریش کے سرداروں میں سے ابو البختری عاص بن ہاشم کے قتل سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے سوشل بائیکاٹ کے لیے جو دستاویز خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تھی اور جس کے سبب سے مسلمان شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور ہو گئے تھے، اس دستاویز کو چاک کرنے والوں میں سے یہ شخص بھی تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی تھی۔ مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ کا اس سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے اسے کہا کہ ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھی ملیحہ لیسی کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو قتل ہوگا۔ اس پر ابو البختری نے کہا کہ ہم پھر دونوں ایک ساتھ ہی مریں گے، یہ نہ ہو کہ مکہ کی عورتیں مجھے طعنہ دیں کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو مروا دیا۔ مجزر رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو قداع سے تھا اور ان کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے سوید بن صامت کو قتل کیا تھا، تو سوید کے بیٹے حارث بن سوید نے احد میں ان کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ حارث بن سوید نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلامی لشکر میں شامل تھا، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے کا بہانہ ان کے قتل کے لیے کیا ہوا تھا۔ بعد ازاں حارث بن سوید مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ فتح مکہ کے بعد البتہ اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تو آپ علیہ السلام نے اسے حضرت مجزر رضی اللہ عنہ کے قصاص میں قتل کروا دیا تھا۔ واقدی کی روایت کے مطابق مشرکین کی طرف سے جنگ کی آگ بھڑکانے والوں میں سے ایک سردار نوفل بن خویلد بھی تھا۔ اسے ایک انصاری صحابی نے قید کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس نوفل بن خویلد کی طرف سے کفایت کر جا۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے قتل سے بھی منع کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ بعض روایات کے مطابق وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن انہیں زبردستی لایا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ میں رہتے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے بارے میں مخبری کیا کرتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ، بھائی اور خاندان کے لوگوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی قسم اگر میرا ان سے آمنا سامنا ہوا تو میں انہیں قتل کیے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خود ہی اپنی غلطی کا احساس اور ندامت اور شرمندگی ہوئی تو انہوں نے اس پر توبہ استغفار کی۔ ان کی شہادت جنگ یمامہ میں ہوئی۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ مقتولین بدر سے خطاب۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے روز قریش کے 24 بڑے سرداروں کی لاشیں ایک گندے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب کسی قوم پر فتح پاتے تو 3 دن تک وہاں قیام فرماتے۔ آپ علیہ السلام نے بدر میں 3 دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد بدر کی کنویں پر کھڑے ہو کر سرداران قریش کو ان کے ناموں سے مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، کیا تمہارا معاملہ بھی ایسے ہی ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسے جسموں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جن میں روح نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری طرح ہی سنتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تمہاری طرح سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ جنگ کا انجام۔ اس جنگ میں قریش کے 70 افراد قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنے۔ مشرکین مکہ شرم اور ندامت کی وجہ سے واپس مکہ آنے سے کترا رہے تھے۔ حسین بن عبداللہ مکہ میں داخل ہوا۔ اس سے لوگوں نے خیر خبر پوچھی تو اس نے بتایا کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ وغیرہ سب قتل ہو گئے۔ صفوان بن امیہ اس وقت حتیم میں بیٹھا تھا تو کہنے لگا کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا، لہذا اس سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ تو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے کہ جن میں سے 8 انصار سے تھے اور 6 مہاجرین میں سے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تو ان کی والدہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کتنا پیار ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک جنت نہیں کئی جنتیں ہیں، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت کے مطابق جنگ بدر میں حضرت سعد اور ان کے والد خیثمہ رضی اللہ عنہما نے جنگ میں شرکت کے لیے قرآن اندازی کی۔ قرآن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ ان کے والد نے کہا کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کو ترجیح دیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بدر میں شہید ہو گئے، ان کے والد بعد میں احد میں شہید ہوئے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد